الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين والعاقبة المتقين وبعد. وقال الله تعالى في القرآن المجيد: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وقال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وبعد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. تمام قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود السلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انشاءاللہ تعالی آج کا جو ہمارا عنوان ہوگا وہ ہے قرآنی خواتین۔ اس کے تعلق سے جو ہے میں چند چیزیں وضاحت کرنا سمجھتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی جب اس عنوان کو ہم سنیں گے قرآنی خواتین، تو بے شک اس میں ان خواتین کا ذکر آئے گا جن کا نام قرآن مجید میں آیا ہے یا جن کا قصہ خصوصی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے ذکر فرمایا ہے۔ تو سب سے پہلے اس کے لیے آپ یہ چیز یہ جان لیں کہ اللہ رب العزت نے جو وعدہ نیکوکار مردوں کے لیے کیا ہے وہی وعدہ نیکوکار عورتوں کے لیے بھی ہے۔ دوسرا، یہ جو قصے ہم قرآن مجید سے پڑھتے ہیں یا ان کو سنتے ہیں یا اس کے بارے میں ہم ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں، یہ دل جوئی کے لیے یا وقت گزارنے کے لیے یا اپنے علم کو، اپنے نالج کو بڑھانے کے لیے، کسی کوئز میں حصہ لینے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن شخصیات کا قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، چاہے وہ انبیاء علیہ السلام ہو یا غیر انبیاء ہو، ان کے تعلق سے آپ دیکھیے میں نے خطبے میں 2 آیتیں تلاوت کی۔ پہلی تھی آیت جو ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 3، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا: نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن ان کنت من قبل لمن الغافلین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے: اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس قرآن کے ذریعے سے جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے تمہیں ایک نہایت ہی اچھا قصہ سناتے ہیں اور تم اس سے پہلے بے خبر تھے۔ مطلب اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید میں جتنے بھی قصائص، جتنے بھی قصے آتے ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے اور جو قرآن مجید کے ذریعے ہم تک پہنچے۔ مطلب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی دل کی یہ جو ہے قصے جو ہے حقیقت میں تھے یا نہیں تھے، اس میں ہمیں شک کرنا نہیں چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا، اور ہمارا ایمان ہے کہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں کی ساری چیزیں حقیقت ہے، یہ سچ کو بیان کرتی ہیں۔ یعنی اس سے پہلے جو قصے گزر چکے ہیں یہ سارے کے سارے سچ ہے۔
اور ان قصوں کا جو مقصد ہے، ان قصائص کا جو مقصد ہے، اس کو جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی سورہ یوسف میں آیت نمبر 111 میں فرمایا، لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ ان کے قصے میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے، ایسی بات نہیں ہے جو اپنے دل سے بنائی گئی ہو، بلکہ جو کتاب اس سے پہلے نازل ہوئی ہے ان کی تصدیق کرنے والا ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو قصے بیان کیے جائیں گے تو جو عقل مند لوگ ہیں وہ اس سے عبرت حاصل کریں گے۔ اور ہم جانتے ہیں دنیا میں ایک قوم ایسی گزری ہے جو سب سے زیادہ عقل مند تھی، اور جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ سب سے بہترین لوگ ہیں۔ واقعی میں انہوں نے ان قصوں سے عبرت لی، اور ان قصوں سے عبرت لے کر انہوں نے ان صفتوں کو اپنے اندر اپنایا، ان قرآن کے اندر جو شخصیات تھے ان شخصیات کو اپنے اندر ڈھالا، اور پھر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جو ہے قوموں کا امام بنا دیا، اور وہ تھے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ سارے کے سارے صحابہ انہوں نے جو اپنا آئیڈیل اور اپنا نمونہ جو ہے ان قرآنی شخصیات کو بنایا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں ان کے لیے کامیابی لکھ دی۔ تو بہرحال ہم جو ہیں انبیاء کے قصے اکثر سنتے ہیں، لیکن قرآنی خواتین یعنی جو خواتین کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے اکثر ان کے بارے میں ہمیں سننے کو بہت کم ملتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اکثر جو خواتین کا ذکر ہے ان کے صرف اشارے کیے ہیں، اور تفصیل ان کی احادیث میں ملتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا چند خواتین جن کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ان کی کیا صفتیں تھیں، اور کچھ خواتین جن کا ذکر کیا کہ یہ جہنم میں داخل ہوں گی ان کی کیا صفتیں تھیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن ایک بات ہم اپنے ذہن میں یہ رکھ لیں کہ یہ قصے ہم جو ہے عبرت کے لیے سن رہے ہیں، نہ کہ اپنے علم بڑھانے کو، نہ کسی کوئز میں حصہ لینے کے لیے، اور نہ ہی جو ہے قصہ گوئی کرنے کے لیے، یا اس لیے نہیں کہ ہم بتا سکیں کہ میرا نالج کتنا ہے اور مجھے قرآن کے بارے میں کتنا پتہ ہے۔ ہمارا مقصد صرف یہاں پر یہ ہے جو سورہ یوسف آیت نمبر 111 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں عبرت ہے عقل مندوں کے لیے، اور واقعی میں جو اس سے عبرت حاصل کرے گا وہ عقل مند ہے اللہ کی نظر میں، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بنایا ہوا کرائٹیریا ہے۔ اور جو اس سے عبرت حاصل نہ کرے مطلب وہ بے وقوف ہے، عقل مند نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر جو ہے اس کے بعد جو ہے دوسری چیز جو میں آپ کو بتاؤں، قرآن مجید ایک واحد کتاب ہے جو عورتوں کو اور مردوں کو ان کے اعمال کے اعتبار سے برابر کا حق دیتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین والحافظات والذاکرین والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجر عظیما۔ جو لوگ خدا کے آگے سر اطاعت خم کرنے والے ہیں، مسلمان مرد مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، راست باز مرد اور راست باز عورتیں، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی عزتوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور خدا کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور خدا کو کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، کچھ شک نہیں کہ ان کے لیے خدا نے بخشش اور اجر عظیم تیار رکھا ہے۔ اس کا واقعہ اصل میں اس طرح سے ہے، کچھ صحابیات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اور جب بھی قرآن مجید میں جو ہے احکامات نازل ہوتے
تو ان کی شروعات کچھ اس طرح سے ہوتی یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اور عربی زبان میں یہ جو صیغہ استعمال کیا گیا ہے مردوں کے لیے، مذکر کے لیے، تو عربی کا اصول ہے کہ اس میں عورتیں شامل ہوتی ہے۔ جب کوئی حکم مرد کے لیے آیا ہے تو یہ جو یا ایھا الذین آمنوا ہیں یہ جو ہے جمع ہے مردوں کے لیے، پلورل مردوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے کہ اے ایمان والے لوگوں۔ تو کچھ صحابیات کو ایسے لگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے عورتوں کا ذکر تو کیا ہی نہیں ہے، تو وہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے یہ آیت جو ہے نازل فرمائی اور کہا کہ آپ جو بھی اعمال کریں گے، چاہے وہ زکوٰۃ کا معاملہ ہو، نماز کا معاملہ ہو، ذکر کرنے کا معاملہ ہو، روزہ رکھنے کا معاملہ ہو، یا جو ہے اپنی عصمت کی، اپنی عزت کی حفاظت کرنے کا معاملہ ہو، یا اطاعت کا معاملہ ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دونوں کو اجر عظیم دے گا۔ لیکن ان میں یہ شرط ہونی چاہیے، تمام مردوں سے اور تمام عورتوں سے یہ وعدہ نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ایک عورت کتنی ہی عبادت کرتی رہے اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، جس طرح دوسری قوموں نے کیا۔ تو یاد رکھیے، ایک عورت اگر بہت زیادہ عبادت گزار ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزار ہے، تو بے شک اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا ایک مرد کو ملتا ہے۔ تو یہ چیز بھی ہم جو ہے اپنے ذہن سے نکال دیں کہ عورتوں کے لیے جو ایک، کیونکہ اکثر کیا ہوا ہے کہ کچھ لوگوں نے غلط بیانی جو کی، جیسے کچھ لوگوں، میں نے بھی سنا ہے کہ وہ بیان میں کہتے ہیں کہ عورت فتنہ ہے اور عورت جو ہے 4 لوگوں کو جہنم میں لے کے جائیں گی، باپ کو، شوہر کو، بیٹے کو، بھائی کو، اس طرح کے۔ لیکن وہ جو ہے پورا قصہ بیان نہیں کرتے ہیں، وہ جو عنوان ہوتا ہے اس کا پورا حق ادا نہیں ہوتا ہے اور اس سے غلط میسج لوگوں تک پہنچتا ہے۔ جبکہ یاد رکھیے، شریعت اسلامیہ کا کوئی بھی ٹاپک یا کوئی بھی عنوان جو بھی ہو، کسی چیز کے بارے میں آپ جب پڑھ رہے ہیں، معلوم کر رہے ہیں، تو اس کی مکمل علم حاصل کیجئے۔ جیسے مثال کے طور پر اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے پاس افراط اور تفریط کا معاملہ ہوتا ہے۔ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مردے قبر میں سنتے ہیں، تو انہوں نے اس پر اتنا عقیدہ بنا لیا کہ وہ سنتے ہیں مطلب ہر چیز کو سنتے ہیں، وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، لوگوں کی دعائیں سن رہے ہیں، ان کی سفارش کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں۔ اور کچھ نے کہا کہ دوسرا رخ اختیار کیا، کچھ نے کہا کہ مردے جو ہے بالکل بھی نہیں سنتے، جبکہ یہ انکمپلیٹ نالج، جس کو ہم کہیں گے پورا علم نہیں ہونے کی وجہ سے یہ جو ہے ریزلٹس نکلے۔ جبکہ حدیث اس طرح سے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ بدر کے موقع پر جو کافر مارے گئے تھے ان کی طرف خطاب ہو کر جو ہے آپ نے فرمایا، ان کی طرف مخاطب ہو کر کہ کیا میں نے تم کو نہیں ڈرایا تھا اللہ کے عذاب سے؟ تب اس وقت جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے، لیکن اللہ مطلب اگر اللہ چاہے تو، اللہ چاہے تو ان کو سنا سکتا ہے۔ تو یہ صحیح علم جب ہم کو ملے گا کہ مردے سن سکتے ہیں، لیکن جب اللہ کی اجازت ہوگی اور کون سے مواقع پر، کون سی اسٹیج میں، کس مرحلے میں، تو اس کے لیے ہم کو حدیثوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ تو ہم کوئی ایک طرف اپنا جو ہے رخ نہ اپنائیں، جس طرح کچھ لوگ بیان کرتے ہیں کہ عورتیں فتنہ ہیں، جبکہ ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ساز و سامان ہے اور اس میں بہترین سامان جو ہے نیک عورت یعنی نیک بیوی ہے۔ اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو سب سے بہترین سامان کہا، دنیا کی تمام چیزوں میں سب سے بہترین کہا کہ ایک عورت ہے۔ حالانکہ مال بھی بہترین ہوتا ہے کہ انسان اس کو صدقہ اور خیرات کر کے خوب اجر کماتا ہے، ایسی بہت ساری چیزیں دنیا میں جس کا دینی استعمال ہوتا ہے، شریعت کے طور پر، شریعت کے دائرے میں اس کا استعمال کر کے آپ نیکیاں یعنی ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن دنیا کے تمام سامان میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورتیں یہ بہترین ہیں، یہ عورت یعنی بیوی جو ہے نیک بیوی یہ سب سے بہترین سامان ہے۔ تو ہم یہ چیز یہ جان لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک جتنا ایک نیک مرد ہے اتنا ہی نزدیک ایک نیک عورت ہے۔ تو ایک چیز ہم یہ جان لیں کہ دنیا کی تمام مذاہب کی کتابیں جتنی بھی ہیں یہ کوئی بھی جو ہے عورتوں کو ویسا حق نہیں دیتی ہے جیسے قرآن مجید نے دیا ہے۔ دوسرا آپ دیکھیں گے اللہ کے نزدیک اگر کوئی مرد گناہ کرتا ہے تو وہ بھی اتنا ہی گنہگار ہے جتنا ایک عورت گناہ کرتی ہے۔ ایسا نہیں کہ مرد گناہ کرے گا
تو اس کو کم سزا دی جائیں گی، اور عورت اگر گناہ کرتی ہے تو اس کو زیادہ سزا دی جائیں گی۔ اگر آپ دیکھیں گے بہت سارے مذاہب کی کتابیں، ان میں جو ہے یہ تفریق کی گئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی عورت ان کی مذہب کی کتاب کو پڑھ لے تو اس کے کان میں شیش پگھلا کر ڈال دیا جائے۔ ایک مرد اگر زنا کرے تو اس کے لیے کوئی سخت سزا نہیں ہے، لیکن اگر عورت اگر زنا کرے تو اس کو جو ہے جان سے مار دیا جائے۔ آپ دیکھیں گے، شاید آپ لوگوں کے علم میں بھی ہوں گا یہ ساری چیزیں، کہ اس طرح کے جو ہے ظلم عورتوں کے اوپر کیے گئے، لیکن قرآن مجید یعنی شریعت یہ کہتی ہے کہ ایک مرد جو گناہ کرے گا اس کو جتنی اس کی سزا ملنے والی ہے، ایک عورت اگر وہی گناہ اتنا ہی مقدار کا گناہ کرتی ہے اس کو بھی اتنی ہی سزا دی جائیں گی۔ غلطی کے ذمہ دار دونوں ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے جب آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھا لیا جس سے ان کو روکا گیا تھا، تو آدم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی، آپ دیکھیں گے آدم علیہ السلام نے دعا یہ ایسی نہیں مانگی کہ حوا سے غلطی ہوئی، حوا نے مجھے بہکایا، ایسے نہیں کہا۔ آپ دیکھیں گے آدم علیہ السلام نے دعا کیا کی تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم دونوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، مطلب گناہ کا حصہ دونوں کے اوپر ہے، یعنی غلطی دونوں سے ہوئی، انہوں نے اس کا اقرار کیا۔ لیکن کچھ لوگ بولتے ہیں کہ حوا علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو بہکایا تھا، اس لیے عورتیں جو ہے فتنہ برپا کرنے والی ہے، وہ مردوں کو بہکاتی ہے۔ تو یہ بات درست نہیں ہے، جو بھی گناہ کرے گا اس کو اتنا جو ہے اس کی سزا دی جائیں گی۔ اسی طرح قرآن مجید میں جو احکام ہیں دونوں کے لیے برابر ہیں، سوائے چند مخصوص مسائل جن میں عورتوں کو الگ کیا گیا ہے، ورنہ تمام احکامات جو قرآن مجید میں ہیں جو مردوں کے لیے ہیں وہی عورتوں کے لیے ہے۔ دونوں کے لیے وہی حلال ہے جو قرآن مجید نے حلال قرار دیا، دونوں کے لیے بھی وہی حرام ہے جو قرآن مجید نے حرام قرار دیا، اور دونوں کے حقوق قرآن اور حدیث میں واضح طور پر بتا دیے گئے ہیں۔ تو یہ ایک چیز ہم ذہن میں رکھ لیں کہ خواتین اگر وہ جو نیکی کا کام کرتی ہے اس کو اتنا ہی اجر ملے گا اگر وہ نیکی کوئی مرد کرتا ہے تو، اور وہ خاتون اگر کوئی گناہ کرتی ہے اس کو اتنی ہی سزا ملیں گی جتنا ایک مرد وہی گناہ کرے گا تو اس کو بھی وہی سزا دی جائیں گی۔ تو یہ چیز ہم اپنے ذہن میں رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر چند خواتین کے نام آئے ہیں اور کچھ کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سرسری جو ہے ذکر فرمایا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جس خاتون کا ہم سب سے پہلے یہاں پر جو ہے ذکر کریں گے، وہ خاتون جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت بڑا مرتبہ عطا کیا، بہت بڑا مقام عطا کیا، اور جن کی ایک قربانی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے باقی رکھ دیا، اور ان کی وہ سنت اتنی مضبوط ہے کہ اگر وہ اس سنت کو اگر کوئی ادا نہ کرے تو اس کا ایک اہم فریضہ جو اسلام کی بنیاد ہے وہ مکمل نہیں ہوتا، اور وہ ہے حضرت حاجرہ۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام جن کے تعلق سے آتا ہے، یہ مصر کی رہنے والی تھی۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری زوجہ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے نکاح حضرت سارہ سے کیا، اس کے بعد جو ہے آپ کا نکاح حضرت حاجرہ سے ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام یہ جو ہے اپنا علاقہ چھوڑ کر، جو عراق میں رہنے والے تھے ایک ار نامی شہر میں، وہاں سے آپ ہجرت کر کے آپ شام سے ہوتے ہوئے مصر جاتے ہیں، اور واقعہ آپ کو پتہ ہے مصر میں وہ بادشاہ کے ساتھ جو آپ کی بات ہوتی ہے، اس کے بعد وہ بادشاہ قائل ہو جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ یہ نیک لوگ ہیں اور ان کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرنا چاہیے۔ جب اس کو اس کا علم ہوتا ہے تو وہ جو ہے تحفے میں ایک غلام یعنی حضرت حاجرہ کو ان کو عطا کرتا ہے، اور حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے جو ہے نکاح کو کافی عرصے بیت چکے ہوتے ہیں لیکن ان کو کوئی اولاد نہیں ہوتی ہے۔ تو حضرت سارہ ہی جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ رائے دیتی ہے کہ آپ جو ہے حضرت حاجرہ سے نکاح کر لیجئے، شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ذریعے آپ کو جو ہے اولاد عطا کرے۔ پھر آپ کا جو ہے ان سے نکاح ہوتا ہے،
اور حضرت حاجرہ سے جو ہے آپ کو اولاد ہوتی ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام یہ وہ نبی ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ آزمایا، اور یہ ہر آزمائش میں جو ہے کھرے اترے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل بنایا، یعنی اپنا دوست بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام یہ وہ نبی ہیں جس نے اپنی زندگی میں جو ہے ہر چیز قربان کیا، اپنا گھر، اپنا شہر، اپنے لوگ، اپنا خاندان، اور جو بھی ان کی تجارت ہوتی ہوں گی ساری چیزیں قربان کر کے اپنا شہر چھوڑ کر ہجرت کرتے ہوئے ایک ملک سے دوسرے، اور دوسرے سے تیسرے، اور تیسرے سے چوتھے، کئی ملک میں جو ہے آپ جو ہے سفر کرتے ہوئے، ہجرت کرتے ہوئے آپ نے جو ہے اپنی زندگی گزاری۔ جب آپ فلسطین میں رہنے لگے حضرت سارہ اور حضرت حاجرہ کے ساتھ، تو جب آپ کو جو ہے ایک خوشخبری ملی کہ حضرت حاجرہ جو ہے حمل سے اور ایک اولاد ہونے والی ہے، یہاں پر ایک اور آزمائش اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لیے دے دی، اور وہ آزمائش یہ تھی کہ حضرت حاجرہ اور ان کے دودھ پیتے بیٹے حضرت اسماعیل کو اس صحرا میں لے جا کر چھوڑ دے جہاں پر آج مکہ آباد ہے۔ ابراہیم علیہ السلام چونکہ اپنے رب کے بڑے اطاعت گزار تھے، انہوں نے جو ہے فوراً حضرت حاجرہ کو لیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ ابھی بہت چھوٹے بچے تھے ان کو لے کر جاتے ہیں اور اس مقام پر چھوڑ دیتے ہیں جہاں پر ان کو حکم دیا گیا تھا۔ اس وقت مکہ تعمیر نہیں ہوا تھا، نہ وہاں انسان بستے تھے نہ جانور، وہاں دور دور تک کوئی جو ہے جاندار کا نشان نظر نہیں آتا تھا، ایسا علاقہ۔ اور ایسے علاقے میں اس ریگستان میں صرف ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے جو ہے ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ کو وہاں پر چھوڑتے ہیں، اور اس کی خبر بھی ان کو نہیں دی گئی تھی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، بس ان کو لے جا کر وہاں چھوڑتے ہیں، اور ایک کھجور کا تھیلا ان کے پاس رکھتے ہیں، اور کچھ پانی کا مشق ہوتا ہے وہ دے دیتے ہیں، اور وہاں سے پلٹ کر چل دیتے ہیں۔ جب وہ پلٹ کر چلتے ہیں تو حضرت حاجرہ کہتی ہے، اے ابراہیم کس کے بھروسے ہم کو چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام کی ہمت نہیں ہوتی کہ پلٹ کر اپنی بیوی حضرت حاجرہ کو دیکھے، وہ چلتے جاتے ہیں۔ حضرت حاجرہ پھر پوچھتی ہے، اس طرح سے 3 بار سوال کرنے کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام جواب نہیں دے پاتے ہیں تو حضرت حاجرہ کہتی ہے، اے ابراہیم کیا اللہ کے بھروسے پر چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ہاں، وہ بھی اپنے سر کے اشارے سے کہ ہاں میں تم کو اللہ کے بھروسے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام کا جواب سنیے، وہ کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے ابراہیم تم جاؤ، اگر تم اللہ کے بھروسے ہم کو چھوڑ کر جا رہے ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو ضائع ہرگز نہیں کرے گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام تھوڑی دور جاتے ہیں اور اس کے بعد ایک دعا کرتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لی یقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی اولاد کو میدان مکہ میں جہاں کھیتی نہیں تیری عزت و ادب والے گھر کے پاس لا بسایا ہے۔ اے پروردگار تاکہ یہ نماز پڑھے، تاکہ یہ تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہے اور ان کو میوے سے اور روزی دے تاکہ تیرا شکر ادا کرے۔ ابراہیم علیہ السلام دور تو چلے گئے لیکن بیوی کی اور بچے کی محبت دل میں تھی، تو آپ نے جو ہے بہت دور جانے کے بعد ایسی مقام پر آپ چلے گئے جہاں سے آپ کو حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل نظر نہیں آتے تھے، وہاں کھڑے رہ کر آپ نے دعا کی کہ اس جو ہے لوگوں کے دلوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی بات ڈال دے کہ وہ یہاں پر آئے اور ان کی مدد کرے، اور ان کے میووں سے اور جو ہے ساز و سامان سے ان کی مدد کرے۔ تو یہ واقعہ تو یہاں پر چھوٹا سا میں نے ذکر کیا، لیکن اس واقعے میں آپ دیکھیں گے بہت سارے نکات ہیں۔ یہ جو 3 لائنیں میں نے پڑھی ہیں اور یہ صرف ایک آیت ہے، معاف کیجیے گا یہ 2 آیتیں ہیں، اور ان 2 آیتوں میں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختصر سا واقعہ بیان کیا حضرت حاجرہ کا، اور سیرت میں جو چند چیزیں آتی ہیں ان کے تعلق سے تو غور کرنے والی چیزیں اس میں یہ ہے۔ سب سے پہلی چیز، ایک عورت نے جو ہے اتنی بڑی قربانی دی۔ جیسے ہم واقعات سنتے ہیں انبیاؤں پر جو ہے خاص مدد ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، انبیاؤں کے ساتھ معجزے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی کائنات کی کچھ غیب کی چیزیں ان کو بتاتا ہے جس سے ان کے ایمان میں اور مضبوطی آتی ہے، وہ اپنے مشن میں اور اپنے کام میں جو ہے پوری دل جوئی کے ساتھ اور ڈٹ کر جو ہے وہ لگ جاتے ہیں۔ لیکن ہم جانتے ہیں حضرت حاجرہ یہ جو ہے غیر نبی ہے، عورت کو جو ہے نبی نہیں بنایا جاتا ہے،
لیکن آپ دیکھیے ان کا ایمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کہ انہوں نے توحید کے لیے، دین پر قائم رہنے کے لیے انہوں نے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کو مان لیا، جبکہ یہ فلسطین میں رہتے تھے، اور فلسطین اس زمانے میں مطلب بہت زیادہ کشادہ تھا، اور وہاں پر جو ہے ہر قسم کے میوے پھل وغیرہ، اور فلسطین بہت اچھی طریقے سے آباد تھا۔ اس امن والے اتنے اچھے شہر کو، بسے بسائے شہر کو چھوڑ کر وہ اس ریگستان میں رہنے کے لیے تیار ہو گئی، صرف اس لیے کہ اللہ کا حکم تھا اور شوہر کا حکم تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کے لیے، اپنے شوہر کی اطاعت کے لیے اور اپنے وقت کے نبی کی اطاعت کے لیے اس عورت نے وہ قربانی دی۔ دوسری چیز اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں جو ہے حضرت حاجرہ کا عقیدہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اشارے سے یہ کہہ دیا کہ اللہ کا حکم ہے، تو حضرت حاجرہ نے کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو ضائع ہرگز نہیں کرے گا۔ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ اور یہ بہت ہی اہم ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر مضبوط عقیدہ رکھیں، یہ بہت اہم چیز ہے۔ کسی نے ایک اسٹوری لکھی تھی، اب وہ حقیقت تھی یا نہیں تھی پتہ نہیں، لیکن سمجھنے کے لیے بات کو بہت بہترین ہے کہ ایک شخص ہوتا ہے جو پہاڑ پر چڑھائی کرتا ہے، ٹریکنگ کرتے ہیں نا لوگ، پہاڑ کے اوپر چڑھتے ہیں، تو وہ برفیلا علاقہ ہوتا ہے جس طرح سے ہمالیہ وغیرہ ہے، وہ برفیلے علاقے میں اوپر چڑھتا جاتا ہے، اور رات کا وقت ہوتا ہے، اور چڑھتے چڑھتے بہت اونچائی پر پہنچ جاتا ہے، اور اچانک اس کا پیر جو ہے وہاں سے پھسل جاتا ہے، اور وہ گرتے ہوئے ایک پہاڑ کے کنارے پر، مطلب پہاڑ کے اونچے جو حصہ ہے اس کے کنارے پر جا کر لٹک جاتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں صرف رسی کا ٹکڑا ہوتا ہے، اور رات کا وقت ہوتا ہے، اسے نیچے کچھ نظر نہیں آتا ہے، پورا اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے۔ مطلب کسی نے یہ قصہ ایسے بنایا ہے تاکہ ہم بات کو سمجھیں، اس کی حقیقت کہاں ہے، کیسی ہے، آپ یہ مت پوچھیے۔ وہ جب اس پر لٹکا رہتا ہے تو اس کو ایک طرح کی آواز آتی ہے کہ مطلب جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے خطاب کر رہا ہے کہ تمہیں مجھ پر کتنا بھروسہ ہے۔ تو وہ شخص جو لٹکا ہوا رہتا ہے وہ کہتا ہے کہ خود سے زیادہ اپنے آپ سے زیادہ مجھے اللہ پر بھروسہ ہے۔ تو اوپر سے آواز آتی ہے کہ ٹھیک ہے، اس رسی کو چھوڑ دو۔ اب وہ عجیب پریشان ہو جاتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرنا ہے اور رسی کو چھوڑ دینا، یہ کیسی بات ہے اب؟ تو وہ نہیں چھوڑتا ہے رسی کو، اور وہیں اس پر لٹکا رہتا ہے، اور سردی سے اس کی ٹھنڈک سے جو ہے اس کی موت ہو جاتی ہے۔ اور صبح اخبار میں جو ہے خبر آتی ہے کہ ایک شخص اس طرح سے چڑھائی کے لیے گیا تھا اوپر، اور وہ سردی میں جو ہے لٹکا رہا اور اس کی موت ہو گئی، اور نیچے رات کی وجہ سے اسے نظر نہیں آیا، اندھیرے کی وجہ سے، جبکہ نیچے کچھ 25 فٹ نیچے یا کچھ جو ہے زمین تھی، اگر وہ اس رسی کو چھوڑ دیتا تو شاید بچ جاتا۔ تو بس یہ مثالیں سمجھنے کے لیے، اس کی حقیقت کو آپ چھوڑ دیجئے، یہ مثالیں سمجھنے کے لیے کہ کچھ چیزیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، لیکن جب قرآن کا حکم آ جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے، اس میں آپ کا نقصان کبھی نہیں ہوگا۔ یہ مثال ہے سمجھنے کے لیے، آپ کا نقصان اس میں کبھی نہیں ہوگا۔ صرف یہاں ایک شرط ہوتی ہے صبر کی، تھوڑا صبر کرنے کے لیے۔ جیسے آپ دیکھیں گے صحابہ کی زندگی، آپ دیکھیے کوئی بھی حکم آتا تھا فوراً جو ہے اس کو اپنا لیتے تھے، وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ رزلٹ کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہاد پر جانا ہے، 313 لوگ، عقل تو کیا کہتی تھی، 1000 لوگ پورے ہتھیاروں کے ساتھ سامنے کھڑے ہیں، کیسے لڑیں گے؟ لیکن اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، چل دیے، اللہ نے کامیابی دی۔ کیسے کریں گے ان کو خود نہیں پتا تھا، سامنے 200 گھوڑ سوار، ادھر 2 ہی گھوڑے، سامنے 100 اونٹ ہے اور یہاں پر 1 ہی اونٹ ہے، ہتھیار بھی جو ہے درست نہیں ہے، برابر نہیں ہے۔ لیکن اس کو بولتے ہیں اطاعت، کہ ظاہری طور پر ہم کو نقصان نظر آتا ہے، لیکن یاد رکھیے یہی عقیدہ ہے، یہی بھروسہ ہے۔ تو حضرت حاجرہ وہ مومنہ تھی، وہ نبی کی صحبت میں رہنے والی تھی، وہ جان گئی کہ اللہ کا حکم ہے تو بے شک وہ ہم کو ضائع ہرگز نہیں کرے گا، وہ ہمیں بچائے گا، ہم ایسے نہیں مر جائیں گے اس علاقے میں۔ تو انہوں نے بھروسہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام دیا ہم یہ سبھی جانتے ہیں۔ پھر وہ بچے کے ساتھ رہنے لگی وہاں پر، اور جب خود جو ہے پانی پیتی، کھجور کھاتی اور پانی پیتی، اور جو دودھ اس سے جو ہے پھر تیار ہوتا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیتی۔ لیکن جب سب ختم ہو چکا
تو بڑی پریشان ہوئی اور پانی کے لیے ادھر سے ادھر دوڑتی رہی۔ صفا اور مروہ جو تو پہاڑیاں ہیں جہاں صحیح کا عمل کیا جاتا ہے، جہاں 7 چکر لگائے جاتے ہیں، وہ وہاں پر دوڑتی رہی، تاکہ پہلے اس پہاڑی پر چڑھتی صفا پر کہ تاکہ کوئی قافلہ نظر آ جائے تو اس کو آواز دی جائے، پھر مروہ پر چڑھتی دوڑتی ہوئی تاکہ کوئی قافلہ نظر آ جائے تو آواز دی جائے۔ اس طرح انہوں نے 7 چکر لگائے۔ اللہ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی، وہ اخلاص اتنا پسند آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے جب تک حج کا حکم باقی رہے گا، وہ عمل باقی رہے گا، سب کے لیے کمپلسری کر دیا کہ وہ 7 چکر لگائے اور اپنی ماں حضرت حاجرہ کو یاد کرے کہ کس اخلاص کے ساتھ جو ہے انہوں نے قربانی دی۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں اس واقعے کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے جانے کے بعد اس علاقے میں کوئی نہیں تھا۔ حضرت اسماعیل بھی دودھ پیتے ہوئے بچے ہیں، ابھی وہ بھی نہیں دیکھ رہے ہیں ان کی والدہ کیا قربانیاں دے رہی ہے۔ وہ اکیلی عورت تھی تنہا، وہاں کوئی کیمرے نہیں لگے ہوئے تھے، وہاں پر کوئی جو ہے سیٹلائٹ نہیں تھا دیکھنے کے لیے، اور نہ ہی کوئی انسانوں کو دکھانے کے لیے کوئی عمل کر رہی تھی۔ یہ سب سے خالص عمل تھا جو سیرت کے اندر ہم کو ملتا ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، صرف وہ بندی اللہ کی اطاعت اور اپنے شوہر کی فرما برداری کے لیے وہاں پر رکی رہی۔ اللہ کو اتنا پسند آیا یہ عمل کہ قیامت تک کے لیے ان کی نشانی باقی رکھی، اور قرآن مجید میں اپنی کتاب میں ان کا ذکر فرمایا ان عورتوں کے تعلق سے جن کو بہت اونچے مقام جو ہے جنت میں دیے جائیں گے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف ایسے ہی نہیں کیا بلکہ ان کو دنیا میں بھی مقام دیا۔ جب ایک قبیلہ آیا جو عربی قبیلہ تھا، وہ قبیلہ جب وہاں پر زمزم کا واقعہ ہوا اس کے پہلے جبرائیل علیہ السلام آیا، انہوں نے اپنا ایک پر مارا جس سے وہاں ایک کنواں بن گیا اور پانی نکلنے لگا، اور اتنا پانی نکلا کہ پھر حضرت حاجرہ نے اس کو رک جانے کا حکم دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت حاجرہ اگر حکم نہ دیتی اس پانی کو رکنے کا تو وہ پوری دنیا کو سیراب کر دیتا، پوری دنیا کو ڈبا دیتا۔ وہ عمل تھا ان کا، وہ جو نیت تھی ان کی، وہ جو اخلاص تھا، اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بدلہ دیا۔ جب قبائل کو پتہ چلنے لگا کہ یہاں پر پانی کا نظم ہے، انتظام ہے یہاں پر، تو دور دور سے لوگ وہاں پر بسنے کے لیے آنے لگے۔ حضرت حاجرہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کو یہاں رہنے کی اجازت ہے، لیکن اس پر حق ہمارا ہوگا۔ اور اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا بھی قبول کی کہ اے اللہ میری اولاد میں سے جو ہے امام پیدا کر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عرب قبیلے کا جو ہے ان کو امام بنایا۔ حضرت حاجرہ کا خاندان وہ امام تھا، وہاں پر جتنے بھی قبیلے آ کر بعد میں بسے ان سب کا وہ امام تھا۔ تو دنیا میں بھی عزت دی گئی ان کو، اور آخرت میں تو ان کا بدلہ اللہ کے پاس ہے۔ مطلب جو اخلاص کے ساتھ، دلجوئی کے ساتھ اللہ کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، چاہے مرد ہو کہ عورت ہو، اللہ جو ہے ان کے مقام کو اونچا کرتا ہے، ان کو دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی۔ تو یہ تھے حضرت حاجرہ علیہ السلام۔ ایک بہترین عورت کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف جو ہے 2 ہی آیتیں ان کے تعلق سے نازل کی، اور یہ واقعی میں بہت بڑی عبرت ہے ان کے اندر ہمارے لیے، بہت بڑی نصیحت اور بہت بڑی سیکھ ہے ہمارے لیے، خصوصی طور پر ان لوگوں کے لیے جو مالدار ہیں، دنیا کے ساز و سامان سے لبریز ہیں، دنیا کی ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے اس خاتون کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کچھ دیا تھا، ہر چیز ان کے پاس موجود تھی، لیکن اس عورت نے کس چیز کو ترجیح دی؟ ذرا آپ دیکھیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے سورہ قصص آیت نمبر 9 میں فرمایا وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنِي لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوا عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ میری اور تمہاری دونوں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرنا، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لے، اور وہ انجام سے بے خبر تھے۔ یہ آیت کس کے تعلق سے ہے؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس میں بیان کیا گیا۔ ہم جانتے ہیں فرعون کو جب نجومیوں نے خبر دی کہ تمہاری قوم میں، تمہارے علاقے میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا، فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے جتنے بھی بچے ان کو قتل کر دینا، جو بھی پیدا ہوگا قتل کر دینا۔ کافی وقت گزر گیا، وزیروں نے صلاح دی کہ اس طرح سے سارے بچوں کو قتل کر دیں گے، بنی اسرائیل ہمارے سارے کام کاج کرتی ہے، لیبرس ہیں ہمارے، اگر سب مر جائیں گے تو کام کون کرے گا؟ تو حکم کو تبدیل کیا گیا کہ 1 سال قتل کریں گے، 1 سال چھوڑ دیں گے۔
تو جس سال بچوں کو چھوڑ دیا گیا مطلب قتل نہیں کیا، اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ لیکن دوسرا سال جب آیا بچوں کو قتل کرنے والا سال تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تھی، تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کیا کیا، ان کو ایک صندوق میں ڈال دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ان کو وحی کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی، یہ چیز جو بتائی ان کو اس طرح سے کرنے کے لیے، انہوں نے جو ایک صندوق میں ان کو ڈال کر پانی میں جو ہے چھپا دیا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ رسی ٹوٹ گئی اور وہ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل میں چلا گیا، ندی محل میں جاتی تھی، تو وہاں پر جو ہے پھر فرعون کی بیوی جو ہے جن کا نام آتا ہے حضرت آسیہ بنت مزاحم، جو ہے روایتوں میں ان کا نام آتا ہے حضرت آسیہ بن مزاحم، قرآن میں نام نہیں ہے، قرآن نے صرف کہا فرعون کی بیوی۔ تو انہوں نے جب اس صندوق میں سے بچے کو نکالا تو فرعون نے کہا تو یہ سال تو بچوں کو قتل کرنے کا ہے، لہٰذا اس بچے کو بھی قتل کیا جائے گا۔ لیکن جو ہے حضرت آسیہ نے کہا کہ نہیں، یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہو سکتا ہے اس سے ہمیں نفع ملے، فائدہ ملے، یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں۔ تو تفسیر میں آتا ہے فرعون بولا ہو سکتا ہے تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک اور تمہارے لیے فائدہ مند ہو، لیکن میرے لیے تو کوئی فائدہ اس میں نہیں ہے۔ اور اس طرح سے کہہ کر پھر بھی اس نے اس کی بات مان لی اور اس کو چھوڑ دیا، قتل مطلب موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا۔ تو یہاں پر سب سے پہلے ذکر آیا حضرت آسیہ کا، لیکن نام سے نہیں آیا ہے، ان کو کہا گیا فرعون کی بیوی۔ تفسیر میں آتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے خاندان سے تھی، کسی نے کہا کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہی کے خاندان سے چلی آ رہی تھی اور ایک معزز گھرانے سے تھی، فرعون نے ان سے نکاح کر لیا، ان کو کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے انہوں نے چاہا کہ اس بچے کو گود لے لیں۔ حضرت آسیہ کے تعلق سے جو روایتوں میں ملتا ہے، چونکہ یہ فرعون کی بیوی تھی، ظاہر سی بات ہے ایک مالدار شخص کی بیوی ہے، بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والی ہے، مطلب بہت یہ خوبصورت تھی اور مال کافی، مطلب جب ایک محل میں رہنے والی ہے تو نوکر چاکر اور سونا چاندی اور کسی قسم کی کمی نہیں تھی، ہر قسم کا آرام اور آرائش وہاں پر موجود تھی۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی گئی اور انہوں نے جو نبوت کا اعلان کیا تو حضرت آسیہ بھی ایمان لے آئی۔ فرعون کو اس بات کا بہت برا لگا، فرعون نے کہا کہ اپنے ایمان سے پھر جاؤ ورنہ تمہیں قتل کر دوں گا، اور روایتوں میں آتا بھی ہے کہ انہوں نے جو ہے اس نے حضرت آسیہ کو شہید بھی کیا۔ اس سے پہلے کا ایک واقعہ جو ہے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو ہے اپنی تفسیر ابن کثیر میں لکھا کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب فرعون نے ان کو کہا تھا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، تو یہ آیت جو میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں، انہوں نے فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثْلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور مومنوں کے لیے ایک مثال تو فرعون کی بیوی کی بیان فرمائیے کہ اس نے خدا سے التجا کی کہ اے میرے پروردگار، میرے لیے بحشت میں اپنے پاس ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے اعمال سے نجات بخش، اور ظالم لوگوں کے لیے کے ہاتھ سے مجھ کو مخلصی عطا فرما۔ یہ ہے دعا حضرت آسیہ کی جو انہوں نے جو ہے اپنے رب سے کی تھی کہ اے اللہ جو ہے مجھے فرعون سے نجات دے، مجھے جو ہے اس سے بچا لے، اور مجھے جو ہے بحشت میں داخل کر، جنت میں جو ہے مجھے ایک مقام عطا کر۔ تو یہاں پر اس واقعے میں جو چیزیں ہم کو ملتی ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز، حضرت آسیہ ایک مومنہ ہونے کے ناطے انہوں نے جو ہے ظلم کو ناپسند کیا، فرعون کے خلاف آواز اٹھائی، شوہر حالانکہ کافر ہے۔ دوسری چیز آپ دیکھیں گے یہاں پر دنیا کی ساری آرائش موجود ہے، لیکن انہوں نے جو ہے جنت کو پسند کیا، آخرت کے گھر کو پسند کیا، حالانکہ وہ ایک محل میں رہتی تھی جہاں ڈھیر سارے نوکر چاکر تھے اور بہت ساری آرائش اور آرام کی چیزیں تھیں، لیکن انہوں نے اس کو پسند نہیں کیا۔ اگر وہ صرف ایک جملہ کہہ دیتی کہ میں جو ہے موسیٰ پر ایمان نہیں رکھتی ہوں، تو فرعون ان کو جو ہے ایک اچھی زندگی دینے کے لیے تیار تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ دنیا کی زندگی کوئی کام کی نہیں ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا، وہ ایک مومنہ تھی، اور آپ دیکھیں گے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی طرح حضرت آسیہ علیہ السلام بھی آپ دیکھیں گے وہ کامیابی کو پہنچی، اور جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے ان کے لیے جنت لکھ دی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جنت کے اندر جو سب سے پہلے داخل ہونے والی عورتیں ہیں، یا 4 لوگوں کا مقام جو سب سے زیادہ اونچا کیا گیا ہے، اس میں سے فرعون کی بیوی یعنی آسیہ بنت حزام یہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اسی طرح سے جو ہے انہوں نے جو اس دین کے لیے اپنی جان تک دے دی، لیکن افسوس کی بات ہے ہم دیکھتے ہیں دنیاوی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ہم دین کو بیچ دیتے ہیں۔ حدیث بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نیک اعمال میں جلدی کرو۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ نیک اعمال میں جلدی کرو یہاں تک کہ فتنے شب تاریک کے ٹکڑوں کی طرح آئیں گے، ایک کے بعد ایک فتنے آتے جائیں گے، تو تم نیکیوں میں جلدی کرو۔ اور انسان ایک وقت آئے گا، انسان دنیا کے لیے چھوٹی سی قیمت کے لیے اپنے دین کو بیچ دے گا۔ اور واقعی میں ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں اپنی خواہشوں کے لیے ہم دین کو بیچتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں گھومنے پھرنے جانا ہے تو نماز بڑی آسانی سے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے دنیاوی چیزوں کے لیے ہم دیکھیں گے شادی کا معاملہ ہے تو نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں۔ آپ دیکھیں گے کچھ لوگ ہیں چاہتے ہیں کہ اچھے کورسز کرے، اچھی پڑھائی کرے، اچھا ایجوکیشن حاصل کرے، لیکن اس کے لیے وہ دین کو بیچ دیتے ہیں، چاہے انہیں بے پردہ کیوں نہ ہونا پڑے، لیکن وہ علم لینے کے لیے وہاں پر چلے جاتے ہیں۔ جبکہ ہم جانتے ہیں کہ پردہ فرض ہے، شریعت کے دائرے میں رہنا یہ فرض ہے، اور دنیا کی جو چیزیں ہو سکتا ہے آپ کے لیے بڑی محبوب ہو، آپ کا دل بہت چاہتا ہے کہ آپ فلاں چیز کریں۔ جیسے بہت سارے خواتین کے تعلق سے سوالات بھی آتے ہیں، اور دیکھا بھی گیا ہے کہ خاتون تھی وہ جو ہے ان کے انجینئرنگ کالج میں وہ پڑھتی تھی، اور ان کے کالج کا اصول تھا کہ وہاں پر آپ جو ہے پینٹ اور شرٹ پہن کر آئیں گے، جینس پینٹ اور شرٹ جو بھی ہوتا ہے۔ تو اس لڑکی نے تھوڑی سی شروعات کی کہ چلو جا کر تو کہیں گے کہ یہ ہمارے پاس درست نہیں ہے، یہ پردے کے لحاظ سے ہم یہ نہیں پہن سکتے۔ اور جا کر جب انہوں نے کہا تو ان کے کالج کے پرنسپل نے کہا کہ پھر آپ پڑھائی مت کیجیے، اگر آپ کو پردہ کرنا ہے تو پڑھائی چھوڑ دیجیے۔ تو انہوں نے پڑھائی کو ترک نہیں کیا، انہوں نے پردے کو ترک کر دیا، حالانکہ وہ پہلے پردہ کرتی تھی، اور پردے کو چھوڑ کر انہوں نے جو ہے ترجیح دی اپنے اس کورس کو۔ تو یہی ہے تھوڑی سی قیمت کے لیے، تھوڑی سی دنیا کے لیے دین کو بیچنا۔ اور اس خاتون کو دیکھیے، یہ اپنے محل کو، اپنے آرام کو، ڈھیر سارے نوکر چاکر اور سونا چاندی سب کو ترک کر کے جان بھی دے دیا، لیکن یہ صرف اللہ سے ایک چیز کا سوال کرتی ہے کہ مجھے بہشت میں داخل کر، تیری جنت میں داخل کر، مجھے محل فرعون کا نہیں چاہیے۔ تو یہ بہت بڑی قربانی تھی ان کی، عورتوں کے لیے بہت بہترین نمونہ ہے۔ اور جیسے میں نے شروعات میں کہا، قرآن کے جو قصائص یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں یہ عبرت ہے عقل مندوں کے لیے۔ جو اس سے عبرت حاصل نہ کرے وہ عقل مند نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جو ہے ایک اور جو ہے خاتون کا ذکر آتا ہے جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام دنیا کی عورتوں پر فضیلت دی، اور جنت کے اندر جن کا مقام سب سے اونچا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ تم جنت کے اندر تمام عورتوں کی سردار ہوں گی سوائے ایک کو چھوڑ کر، اور وہ ہے مریم بنت عمران، یعنی حضرت مریم علیہ السلام۔ مطلب ان کا مقام حضرت فاطمہ سے بھی زیادہ اونچا بتایا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ تم جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی سوائے ایک عورت کو چھوڑ کر، وہ مریم بنت عمران ہیں جن کے تعلق سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 42 میں فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ اے مریم خدا نے تم کو برگزیدہ کر دیا اور پاک بنایا ہے اور جہاں کی عورتوں میں منتخب کیا ہے، مطلب تمام جہاں کی عورتوں میں تمہارا مقام سب سے اونچا کر دیا ہے۔ تو کیا وجہ تھی کہ حضرت مریم علیہ السلام کو اتنا اونچا مقام دیا گیا؟ کیا وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو تمام دنیا کی عورتوں پر سب سے زیادہ فضیلت دی؟ تو چند چیزیں جو تفسیر سے اور قرآن کی آیتوں سے ملتی ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وقت کی کمی ہے، میں ساری آیتیں تلاوت نہیں کروں گا، میں آپ کے سامنے مختصر سا نکات رکھتا ہوا آگے چلوں گا کہ کیا وجہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو اتنا بڑا مقام دیا گیا ہے کہ حضرت فاطمہ سے بھی زیادہ اونچا مقام ہے ان کا جنت کے اندر۔ تو سب سے پہلی چیز، حضرت مریم علیہ السلام جو یہ بہت ہی عبادت گزار تھی۔ ان کا قصہ کچھ اس طرح سے آتا ہے، ان کی والدہ جو ہے
ان کی والدہ جو ہے انہوں نے جو ہے دعا کی تھی حضرت مریم کی والدہ نے کہ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اے میرے رب، یعنی یہ جب حمل سے تھی، جب مریم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، جو کچھ میرے بطن میں ہے میں یہ چاہتی ہوں کہ تیری راہ میں اس کو جو ہے وقف کر دوں۔ حضرت مریم کی والدہ بھی ایک نمونہ ہے خواتین کے لیے کہ انہوں نے جو ہے پہلے سے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ جو اولاد مجھے ہونے والی ہے میں اس کو اللہ کی راہ میں لگاؤں گی، وہ اللہ کے دین کا کام کریں گی، دعوت اور تبلیغ کا کام کریں گی، لوگوں کو دین کے بارے میں سمجھائیں گی، اللہ کی معرفت لوگوں کو دیں گی۔ یہ نیت انہوں نے کر لی تھی۔ تو سب سے پہلا جو کریڈٹ جس کو ہم کہیں گے وہ جاتا ہے وہ حضرت مریم کی والدہ کو ہے، کیونکہ والدین کی دعا بہت اہم ہے۔ ہم جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام جب ایک بار گھر سے نکلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ، آج کے بعد ہم چاہیں گے تو تمہاری دعا قبول کریں گے اور چاہے تو انکار کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب سوال کیا تو ان کو بتایا گیا کہ اے موسیٰ، آج کے دن وہ 2 ہاتھ تمہارے پیچھے نہیں رہے جو تمہارے گھر سے نکلنے کے بعد اٹھتے تھے، یعنی تمہارے والدین فوت ہو چکے ہیں۔ مطلب ایک نبی کی باتوں کو، ایک نبی کی دعاؤں کو بھی ان کے والدین کی وجہ سے جو ہے قبول کیا جا رہا تھا۔ تو سب سے پہلا کریڈٹ جو جاتا ہے حضرت مریم کے اس مقام کا وہ ان کی والدہ ہے، جو انہوں نے سب سے پہلے نیت کی تھی کہ جو کچھ میرے بطن میں ہے میں جو ہے اللہ کی راہ میں اس کو لگا دوں گی۔ اور انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ اے رب العزت، میری اولاد کو اور اس کی اولاد کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا۔ ان کی یہ دعا بھی قبول ہوئی تھی۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب بھی ابن آدم پیدا ہوتا ہے، جب بھی انسان پیدا ہوتا ہے تو شیطان آ کر اس کو جو ایک چمٹا لیتا ہے تاکہ اس کو تکلیف دے، یہاں سے اس کی دشمنی کا اعلان کرتا ہے جس سے بچہ روتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت مریم کو اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دونوں کو شیطان کے اس شر سے محفوظ رکھا، کیونکہ ان کی والدہ نے اس کے لیے دعا کی تھی کہ میری اولاد کو اور اس کی اولاد کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا۔ تو یہ سب سے پہلا تو کریڈٹ ان کی والدہ کے لیے، جنہوں نے جو ہے نیت کر لی اخلاص کے ساتھ، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے اے اللہ جب یہ پیدا ہوگا تو میں اسے تیری راہ میں لگاؤں گی۔ لیکن بعد میں ان کو جو ہے حضرت مریم پیدا ہوئی تو قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ وہ کہنے لگی، سورہ آل عمران آگے 42 نمبر کی آیتوں سے آگے یہ جاری ہے پورا قصہ۔ وہ فرماتی کہ اے رب، مجھے تو جو ہے لڑکی پیدا ہوئی ہے، اور لڑکی لڑکا جیسا نہیں ہوتی ہے۔ مطلب انہوں نے فرق نہیں کیا لڑکے میں اور لڑکی میں، بلکہ وہ یہ کہنا چاہتی تھی اگر لڑکا ہوتا تو اس کو آسانی سے مسجد میں یا عبادت گاہ میں یا کہیں بھی بھیج سکتے ہیں، آسانی سے اللہ کی راہ میں اس کو وقف کر سکتے، لڑکی کو نہیں بھیج سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ انہوں نے نیت کر لی تھی تو انہوں نے نیت کو پورا کیا، حضرت مریم علیہ السلام کو پورے دین کا علم سکھایا اور ان کو جو ہے عبادت کے اندر زیادہ سے زیادہ وقت دینے کے لیے فارغ کر دیا، اور ان کی کفالت کے لیے ان کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام کو دے دیا۔ تو انہوں نے اپنی جو نیت کو پورا کیا اور وہ دن اور رات عبادت میں لگی رہتی، اور جن کے تعلق سے چند صفت قرآن مجید میں آتی ہے، جس کے تعلق سے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں جس کا ذکر کیا، میں سرسری طور پر آپ کو بتاتا چلوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ وہ فرما بردار تھی۔ حضرت مریم کا جو مقام اونچا کیا گیا اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ فرما بردار تھی۔ اس کے بعد فرمایا کہ وہ جو ہے اطاعت گزار تھی، اور وہ زکوٰۃ ادا کرنے والی تھی، اور نماز پڑھنے والی تھی، اور کثرت سے اپنے رب کو یاد کرنے والی تھی۔ اور پلس ان کا جو ایک جو نقطہ ملتا ہے اسی سورہ ال عمران کے اندر، جب جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اور حضرت مریم کو یہ خوشخبری دینے کے لیے اللہ نے تم کو جو ہے چن لیا، اور تمہارے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک نشانی بنانا چاہتا ہے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، یعنی جو تمہارے بطن سے پیدا ہوں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہوں گی جو بنا والد کے پیدا ہوں گے، اور وہ جو ہے لوگوں کو کتاب علم سکھائیں گے اور حکمت کی باتیں سکھائیں گے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام نے اس وقت جو جملہ کہا تھا، قالت ربی ان یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، کہ مجھے تو آج تک کسی مرد نے چھوا تک نہیں ہے، تو مجھے اولاد کیسے ہوں گی؟ تو اس کے تعلق سے تفسیر میں آتا ہے کہ یہ نیک خواتین یا نیک عورتوں کی یہ صفت ہے کہ وہ نامحرم لوگوں کو جو ہے چھونے تک نہیں دیتی اپنے آپ کو۔ مطلب ہم دیکھتے ہیں آج تو نامحرم سے باتیں کرنا اور ان سے گھل مل کر بیٹھ جانا، اور جو ہے ایسی باتیں کرنا جس کو اگر آپ کوئی محرم وہاں پر موجود ہو وہ بالکل اس کو پسند نہیں کرے گا۔ یہ تو دور کی بات، انہوں نے کہا کہ آج تک مجھے کسی نے چھوا تک نہیں، مطلب نامحرم سے مراد۔ تو ان کی یہ چند صفتیں تھیں جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا ذکر جو ہے اتنا بلند کیا، ان کا اتنا اونچا
مقام کیا۔ اسی طرح سے قرآن مجید کے اندر اور بھی خواتین کا ذکر آیا ہے، لیکن میں سب کا ذکر یہاں پر نہیں کر سکتا، وقت کی کمی ہے۔ انشاءاللہ میں ان تین خواتین کا ذکر کروں گا جن کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ غضبناک ہوا، اور جن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے یہ اعلان کیا اپنے قرآن مجید میں کہ یہ جہنم میں داخل ہو کر رہیں گی، حالانکہ ان میں کچھ چیزیں ایسی تھی کہ جن کے تعلق سے لوگ سوچیں گے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی مثال ہے ان خواتین کے لیے، یہ جو خواتین ہیں یہاں پر جو مثال ہے وہ ہے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام، ان دونوں کی بیویاں۔ قرآن مجید میں جو ہے سورہ ہجر آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ضرب اللہ مثل الذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین فخانتهما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، کہ اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پر فرماتا ہے خدا نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان کی ہے، دونوں ہمارے نیکوکار بندوں کے گھر میں تھی اور دونوں نے خیانت کی تو وہ خدا کے مقابلے میں اور ان عورتوں کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور ان کو حکم دیا گیا کہ داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی داخل ہو جاؤ اس جہنم میں۔ آپ دیکھیں گے یہاں نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا ذکر ہے سورہ ہجر کے اندر کہ یہ دونوں جہنم میں جانے والی ہیں، حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس بات کا بھی اشارہ کیا یہ کون سے گھر میں رہنے والی تھی؟ انبیاء کے گھر میں، نبی کی بیوی ہے۔ نبی وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے تمام بندوں میں چن لیتا ہے، جو قوم کے سب سے نیک لوگ ہوتے ہیں، جن کے لیے دنیا میں بشارت دی جاتی ہے کہ جنت میں داخل ہونے والے ہیں اور یہ کامیاب لوگ ہیں، لیکن انہی کی بیوی آپ دیکھیے یہ جہنم میں داخل ہوں گی، صرف اس لیے کہ انہوں نے جو اللہ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کی اور اپنے شوہر کی نافرمانی کی اور معصیت کو اپنایا اور گناہ کو اپنایا۔ اسی طرح ایک اور عورت کا ذکر جو ہے قرآن مجید میں آتا ہے وہ ہے امرأۃ ابی لہب، یعنی ابو لہب کی بیوی۔ قرآن مجید میں جو ہے سورہ لہب کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے وَامرأتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ، اس کے تعلق سے آتا ہے، اس کا نام جمیل تھا، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی تھی، سگی چچی، یعنی ابو لہب سگا چچا تھا، یہ اس کی بیوی تھی۔ ابو لہب یہ بڑا مشہور شخص تھا اور خانہ کعبہ کے متولیوں میں سے تھا، اس کی دیکھ بھال کیا کرتا اور قریش میں سے تھا، اور اس کے تعلق سے آپ لوگ بھی جانتے ہیں۔ اسی کی بیوی ہے جمیل، اس کا نام جمیل نہیں تھا، اصل میں سے جمیل اس لیے کہتے تھے کہ یہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ جیسے ابو لہب کا نام بھی ابو لہب نہیں تھا، عبدالعزیٰ تھا، لیکن اس کو ابو لہب کیوں کہتے تھے؟ ابو لہب مطلب انگارے کا باپ، مطلب اتنا زیادہ اس کا چمکدار چہرہ تھا اور لال لال تھا کہ وہ بہت خوبصورت تھا، دور سے ایسے لگتا اگر وہ مسکراتا یا غصے میں آتا تو لال ہو جاتا، جیسے انگارہ نظر آتا ہے ویسے نظر آتا ہے، اس لیے اس کو کہتے تھے ابو لہب۔ ویسے ہی اس کی بیوی بھی مشہور تھی خوبصورتی کے معاملے میں، اسے جمیل کہا جاتا تھا، مطلب خوبصورتی کی ماں۔ رشتے کے لحاظ سے یہ اللہ کے رسول سے پہلے بہت قریب تھے، نبوت سے پہلے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں کلثوم اور رقیہ رضی اللہ عنہ اجمعین، ان دونوں کو جو ہے ابو لہب کے دو بیٹوں کے نکاح میں دیا گیا تھا، عتبہ اور عتیبہ۔ لیکن جو ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تھا، اس نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ طلاق دے دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف پہنچی اس وقت، دونوں بیٹوں نے ایک ساتھ دونوں بیٹیوں کے اللہ کے رسول کی بیٹیوں کو طلاق دے دیا۔ اور یہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا اور یہ چچی نہیں تھے، بلکہ یہ پڑوسی تھے، ان کے گھر کی دیوار اور اللہ کے رسول کے گھر کی دیوار ایک ہی تھی، اور یہ طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے تو ان پر کچرا لا کر ڈالتے، اور خصوصی طور پر یہ جمیل جو تھی یہ خاص طور سے جنگل جا کر کانٹے چن کر لاتی تاکہ اللہ کے رسول کے راستے میں ڈالے۔ اور اتنا ہی نہیں، یہ صبح نکلتی گھر سے اور شام کو لوٹتی صرف ایک مشن کے ساتھ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برائیاں کریں گی۔
اور اس نے بہت تکلیفیں دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حق کو قبول نہیں کیا، تو اس کے تعلق سے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں ذکر کیا. اور اس کی بیوی یعنی ابو لہب کی بیوی جو ایندھن سر پر اٹھائے پھریں گی، مطلب جہنم میں اس کا کیا حال ہوگا. ایندھن مطلب آگ سر پر اٹھائے پھریں گی اور اس کے گلے میں توق ڈال دیا جائے گا. ایک عذاب، ایک مونج کی رسی یا اس طرح سے آتا ہے، یا کچھ طرح کا ایک توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا جو بھی آگ کا بنا ہوگا، جس سے اس کو بڑی تکلیف ہوں گی. اور یہ ابو لہب کو بہکاتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جا کر، خاص طور پر تاکہ ابو لہب کو غصہ آئے. اس کو اکساتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ لڑے. اسی وجہ سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو اس کا ذکر کیا وہ اسی طرح سے کیا جس طرح سے اپنے شوہر کو گناہ کے معاملے میں اچکاتی تھی، اکساتی تھی، مطلب بہلاتی تھی. اب جہنم میں بھی وہ ایندھن بھی اس کے لیے تیار کریں گی. مطلب ابو لہب عذاب میں پڑا ہوگا، وہ آگ میں پڑا ہوگا، اور یہ ام جمیل جو خود بھی عذاب میں گرفتار ہے، جس کے گلے میں توق ڈالا ہوا ہے، یہ لکڑیاں اور آگ لائیں گی اور ابو لہب کے آنکھ پر ڈالیں گی. مطلب یہاں پر ان دونوں لوگوں کے لیے عبرت ہے. ایک وہ عورت جو اپنے شوہر کو، اپنے بھائی، اپنے بیٹے یا کسی بھی مرد کو غلط راستے کی طرف رہنمائی کرے، غلط راستے کی طرف اکسائے. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شوہر کو، بھائی کو یا بیٹے کو جو اکسایا گیا وہ بچ جائے گا، وہ بھی عذاب میں گرفتار ہوگا، کیونکہ اس کو تو عقل تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو جو عقل سلیم دی تھی، سمجھ، اس سے بھی پوچھو گی. تو یہ دونوں کا ذکر سورہ لہب کے اندر تبت یدا میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو خاص طور سے ام جمیل لا کر عذاب ڈالیں گی، اس کی وجہ یہی ہے. یہی وجہ تھی دنیا میں ابو لہب کو بہکانے کے لیے، ابو لہب کو اکسانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر کچھ خواتین کا ذکر کیا گیا ہے. میں اپنی بات کو یہاں پر کنکلوڈ کرتا ہوں. اس کا جو ہے نتیجہ یہ ہے کہ عورت چاہے کوئی بھی ہو، چاہے وہ خوبصورت ہو یا خوبصورت نہ ہو، وہ ایک مالدار عورت ہو یا مالدار عورت نہ ہو، ایک نیک اور پرہیزگار شخص کی بیوی ہو یا ایک ظالم جابر اور جو ہے ایک کسی ایسے انسان کی بیوی ہو جو معصیت کے کام کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نافرمان ہے، ان سب کے لیے ایک ہی عبرت ہے. وہ عورت جو نیک عمل کریں گی اس کے اعمال اس کے ساتھ رہیں گے. مثال ہمارے سامنے ہم دیکھ چکے ہیں. فرعون جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، جو دنیا کا سب سے ظالم اور جابر جس کو قرار دیا گیا، نبی کے خلاف کھڑا ہوا. اس سے زیادہ برا انسان تو کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن ہم دیکھتے ہیں اس کی بیوی حضرت آسیہ بنت حزام یہ جنت میں جا رہی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں انبیاء دنیا کے سب سے بہترین لوگ ہوتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، لیکن ان کی بیویاں جہنم میں جا رہی ہیں. مطلب آپ کے جنت میں داخل ہونے کے لیے، عورتوں کے جنت میں داخل ہونے کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ ان کے جو ہے اعمال، وہ کتنے اپنے رب کی اطاعت کرتی ہیں، کتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتی ہیں، پھر اس کے بعد شوہر کی فرما برداری، پھر اس کے جو احکامات جو رب نے اس پر نازل کیے اور جتنے حرام چیزیں اس کے رب نے اس کے لیے قرار دیے وہ اس سے بچتی ہے اور حلال پر عمل کرتی ہے. تو بس ایسے ہی عورت کا ٹھکانہ جنت ہے. ورنہ ہم نے دیکھا کہ نبیوں کی بیویوں تک کو جو ہے بخشا نہیں گیا، وہ اس لیے کہ وہ معصیت کے کام کرتی تھی اور اپنے رب کے خلاف انہوں نے جو ہے عمل کیا تھا. تو ہماری جو یہاں پر ایک ہی درخواست یہ ہے کہ یہ سبھی کے لیے ہے، خصوصی طور پر خواتین کے لیے. وہ یہ یاد رکھیں آپ کا ہر عمل آپ ہی کے لیے ہے. آپ جو بھی نیک کام کریں گے اس کا اجر آپ کو ملے گا، اور آپ جو بھی معصیت کا گناہ کا کام کریں گے اس کی سزا جو ہے آپ کو ملے گی. تو یہاں پر جو ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری خواتین کو، ان قرآنی خواتین جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انعام کا وعدہ کیا ہے، ان کی صفات کو اپنے اندر لانے کی نیک توفیق عطا فرمائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تک ہم کو زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.